بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک ننھا سا بچہ عمیر والدین کی تصویر تھامے زاروں قطار رو رہا تھا۔ امی ابو کہاں چلے گئے؟ دروازہ کھلا، چچا اور چچی اندر آئے۔ چچا نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اب ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ چچی کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے شوہر سے کہا، کاروبار سب اس کے نام ہے، وقت آنے پر سب کچھ ہمارا ہوگا۔ چھوٹا عمیر دن رات والدین کی یاد میں گم رہتا۔ وہ کھیلنے کودنے کی بجائے اپنے والد کی ڈائری پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان سے باتیں کرتا۔ ابو آپ ہوتے تو مجھے کبھی یوں تنہا نہ چھوڑتے۔ چچا چچی کا رویہ سرد اور بے رخی بھرا تھا۔ ملازم دبے لفظوں میں کہتے، بیٹے ان سے بچ کر رہنا۔ مگر عمیر جواب دیتا، میرے سوا ان کا کون ہے؟ وقت گزرا، عمیر جوان ہوا۔ قد لمبا، آنکھوں میں روشنی، دل میں معصومیت۔ کاروبار کاغذوں میں اس کے نام تھا، لیکن چچا قابض تھا۔ دن میں وہ سب کے سامنے کہتا، یہ سب کچھ عمیر کا ہے، مگر رات کو بیوی سے سرگوشی کرتا، یہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ چچی کہتی، پھر وقت آ گیا ہے، اب اسے ختم کرنا ہوگا۔ ایک اجنبی شخص دفتر میں آیا، دبلا پتلا، تیز آنکھوں والا۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کہا، کام ایک بار میں ہو جائے گا، کوئی ثبوت نہیں بچے گا۔ چچا نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ چچی کی آنکھوں میں وحشی خوشی ناچنے لگی۔ ایک شام عمیر گاڑی لے کر نکلا۔ راستہ پرسکون تھا، مگر دل بوجھل۔ اچانک بریکس نے جواب دے دیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر پلٹی، دھماکہ ہوا، شیشے بکھر گئے۔ لوگ دوڑتے آئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ چچی نے سرد لہجے میں کہا، کاش یہ سانس بند ہو جائے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں عمیر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے، مگر یادداشت جاتی رہی۔ چچا نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اب یہ نادان ہے، اسے کچھ یاد نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ عمیر نے یادداشت کھونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر حملہ اس کے قریبی لوگوں نے کیا ہے۔ عمیر نے اپنے دل میں عہد کیا، میں سب جانتا ہوں، مگر اب میں ڈرامہ کروں گا۔ یہی نہیں، یہی میرا ہتھیار ہے۔ وہ سادہ لہجہ اختیار کرتا، جیسے کچھ نہیں جانتا۔ چچا چچی اطمینان کا سانس لیتے، مگر عمیر کی آنکھوں میں چھپی چمک کو نہ دیکھ پاتے۔ چچی نے کہا، اگر یہ شادی کر لے تو مزید قابو میں رہے گا۔ چچا نے حامی بھری۔ یوں ایک رشتہ آیا۔ لڑکی نایاب تھی، پڑھی لکھی اور خوددار، مگر ضدی۔ اسے عمیر کی حالت پسند نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ کمزور اور بے وقوف لگتا ہے، میں کیوں شادی کروں؟ مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ ناپسندیدہ شادی ہو گئی۔ نایاب عمیر سے دور رہتی، نظر انداز کرتی۔ عمیر مسکرا کر برداشت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ اس کے سامنے آئے گا۔ ایک دن نایاب نے چچی کو فون پر بات کرتے سنا، کاش یہ بھی مر جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ وہ چونک گئی، دل ہی دل میں بولی، یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس نے شوہر کو نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ نایاب نے ایک رات عمیر سے کہا، تم واقعی سب بھول چکے ہو؟ عمیر نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا، نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ نایاب حیران رہ گئی۔ عمیر نے سب کچھ بتایا، میں نے ڈرامہ کیا تاکہ ان کے مکروں
کھیل کو بے نقاب کر سکوں۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نایاب اور عمیر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ نایاب نے کہا، میں پہلے تمہیں کمزور سمجھتی تھی، مگر تم تو بہادر نکلے۔ عمیر مسکرا کر بولا، اب یہ جنگ ہم دونوں کی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ چچا چچی کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں گے۔ نایاب چچی کے کمرے میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگاتی، عمیر دفتر کے کاغذات کھنکھنالتا۔ آہستہ آہستہ ان کے جرائم کے ثبوت جمع ہونے لگے۔ امی کو شک ہونے لگا۔ ایک دن اس نے نایاب سے کہا، تم بہت تیز بنتی ہو، کہیں تم بھی اس کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ نایاب نے بہادری سے کہا، میں تو بس اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر دل میں اس نے تہیہ کر لیا کہ اب جلد بازی کرنی ہوگی۔ ایک رات سب خاندان افراد ایک دعوت میں جمع تھے۔ عمیر اور نایاب نے سب کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلائی جس میں چچا اور چچی سازش کر رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چچا چیخا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر ثبوت ناقابل تردید تھے۔ چچا اور چچی قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ کاروبار دوبارہ عمیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ ملازم خوشی سے رو پڑے۔ عمیر نے آسمان کی طرف دیکھا، امی ابو، آج آپ کا بیٹا جیت گیا۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اندھیروں کے دن ختم ہو چکے تھے۔ ایک نئی صبح ان کی زندگی میں طلوع ہو چکی تھی۔ یہ کہانی ایک یتیم بچے کی ہے جو مکر و فریب کے اندھیروں میں پل کر جوان ہوا، مگر اپنی ذہانت اور صبر اور بیوی کے ساتھ کی بدولت نہ صرف زندہ رہا بلکہ سچ کو جتا دیا۔